بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا عنوان کرسمس ڈے پر مبارکباد دینا، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ کرسمس ڈے یہ عیسائیوں کا ایک مقدس تہوار ہے اور یہ عبادت کے طور پر مناتے ہیں، اور اس تہوار پر شرکت کرنے کا حکم شرعی یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور رہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العزت کہ پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے اور سولی چڑھا دیے گئے، جبکہ قرآن ان کے اس اعتقاد کی تردید کرتا ہے، قرآن ان کا رد کرتا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نزول فرمائیں گے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں مشرکین اور یہود و نصارہ کی مخالفت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں، مسند احمد کی یہ روایت ہے، فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے اور اتوار کے دن کا بھی روزہ رکھتے، اور فرماتے ہیں کہ یہ 2 دن مشرکین عید کے طور پر مناتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مشرکین کے میں مخالفت کروں۔ تو سوچئے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ اس کرسمس ڈے پر ان عیسائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور ان کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، گویا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 72، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آئے۔ شیخ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے، کون لوگ؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، اور ہم اگر یہود و نصارہ کی موافقت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو انہیں کس طرح کا فتنہ دنیا میں پہنچے گا؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تکلیف
یا قتل یا زلزلے کے ذریعے یا ہولناک حوادث کے ذریعے یا ظالم بادشاہ اللہ ان پر مسلط کر کے انہیں دنیا کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، دنیا میں آزمائش میں مبتلا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب آ پڑے، یعنی بروز قیامت میدان محشر میں اللہ رب العزت انہیں عذاب کا حکم دے گا، انہیں عذاب میں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر سورۃ الفرقان میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور اذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ ایمان والوں کی نشانیاں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور اچھے عمل کو اپنانے والوں کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ کے تہواروں کو ان کو نہ اپنائے، نہ اس پر مبارکباد دے، اور نہ ہی ان پر تحائف دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعتقاد، ہم اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کا ہم تحفظ کرتے ہوئے ہم ان کفار کی محفلوں میں، کفار کی مجلسوں میں، کفار کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں ہم شریک نہ ہوں، شرکت نہ کریں، اور نہ ہی انہیں تحائف دیں، نہ مبارکباد دیں۔ یہی حکم شرعی ہے اور یہی ایک مسلمان کی شایان شان ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہوگا اس کا شمار اسی میں ہوگا۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیک اور صلحاء کی صحبتوں کو اختیار کرے گا تو اللہ قیامت کے دن انہیں انہی کا ساتھ عطا فرمائے گا، اور جو دنیا میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کی جو ان سے مشابہت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء، صلحاء، عرفاء، اولیاء کی صحبتوں کو اختیار کریں، نیکوکاروں کی صحبتوں کو اختیار کریں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، ہر وہ شخص کے جو اسلام کا دشمن ہو، اسلام کے مخالف ہو، اس سے ہم دور رہیں، خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں کما حقہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔